جی السلام علیکم۔ آج ہم اردو ادب کے ایک جدید غزل گو شاعر شکیب جلالی کو پڑھیں گے۔ شکیب جلالی کئی حوالوں سے جدید شاعر ہیں۔ انہوں نے اپنی غزل میں جدید ماحول، جدید اقدار اور جدید رویے پیش کیے ہیں۔ ان کے ہاں ایک گہری بے اطمینانی اور انتشار ہے جس میں سماجی گھٹن، جبر اور تنہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بے اطمینانی کا یہ سلسلہ اس کی بے چین روح اور اس کی شخصیت سے مل جاتا ہے جو انہیں خودکشی پر مجبور کر دیتے ہیں۔ خودکشی کے بعد ان کی جیب سے کاغذ کا جو ٹکڑا برآمد ہوا اس پر یہ شعر لکھا ہوا تھا کہ تو نے کہا نہ تھا کہ میں کشتی پہ بوجھ ہوں، آنکھوں کو اب نہ ڈانب اور مجھے ڈوبتے بھی دیکھ۔ شکیب کے سارے رویوں میں بنیادی چیز جدید دور کی منافقت ہے جسے وہ سماج سے محبوب تک لے آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دھوکے سے اس خسی کو اگر چوم بھی لیا، پاؤ گے دل کا زہر لبوں کی مٹھاس میں۔ یہ اور بات کہ او لبتے پھول سے نازک، کوئی نہ سہ سکے لہجہ کا رخت ایسا تھا۔ سماجی منافقت جس کا شکیب نے بار بار ذکر کیا ہے، اس کے دو حصے ہیں: انتہائی مثبت منافقت، انتہائی منفی منافقت۔ مثبت منافقت وہ ہے جہاں انسان اپنے دکھوں کو باطن میں سمیٹتا ہے اور چہرے پر مسکراہٹ سجاتا ہے۔ مثلاً شکیب کہتے ہیں کہ سوچوں تو سلوٹوں سے بری ہے تمام روح، دیکھوں تو ایک شکن بھی نہیں ہے لباس میں۔ انتہائی منفی منافقت سے ہمارا آج کا جدید معاشرہ بھرا ہوا ہے۔ لوگ دوسرے لوگوں کو کھلے عام دھوکہ دیتے ہیں لیکن نہ اس پر پشیمان ہوتے ہیں اور نہ افسوس کرتے ہیں، بلکہ آج کل تو ہم اپنے ہی ایک بھائی کو دھوکہ دے کر فخر محسوس کرتے ہیں۔ شکیب اس حوالے سے کہتے ہیں کہ ملبوس خوش نما ہے مگر جسم کوکلے، چل کے سجے ہوں جیسے پلوں کی دکان پر۔ شکیب کے ہاں ایک اور دارہ فرسٹریشن سے نکلتا ہے۔ وہ خلق خدا کی بے نیازی دیکھ کر فطرت سے مکالمہ کرتے ہیں۔ وہ جگہ جگہ اپنے دکھ فطرت کے ساتھ بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں اور بالآخر یہ ساری بے اطمینانی اسی ایک نقطے پر آ کر ختم ہو جاتی ہے جب انسان اس سے دائمی نجات حاصل کر کے حدود وقت سے آگے نکل جاتا ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں فصیل جسم پر تازہ لہو کے چینٹے ہیں، حدود وقت سے آگے نکل گیا کوئی۔ شکیب کو جدید اردو غزل کی امیدگاہ قرار دیا جاتا ہے۔ اپنی موت سے چند دن قبل انہوں نے اپنے دوستوں کو یقین دلایا تھا کہ وہ اپنے آپ کو زندہ رہنے کے لیے مسلسل آمادہ کر رہا ہے، لیکن ایک پراسرار ذہنی کیفیت اسے موت کی طرف کھینچ رہی تھی، اور 12 نومبر 1966 عیسوی کی ایک شام ریل کی تیز رفتار گاڑی نے ان کا جسم دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ان کا واحد شعری مجموعہ روشنی اے روشنی ان کی موت کے بعد احمد ندیم قاسمی نے شائع کرایا۔ حال ہی میں ان کی کلیات بھی شائع ہو چکی ہے۔ وہ کہتے ہیں افتتاحی اشعار آپ دیکھیں یہاں پر: کیا کہوں دید تر یہ تو میرا چہرہ ہے، سنگ کٹ جاتے ہیں بارش کی جہاں دار گرے، انداز خاموشی میں ہے گفتار کا پہلو، گویا نہ سہی چپ بھی کہاں ہیں تیری آنکھیں۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آ چکی ہوگی۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔